والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے آمین قبلے دی مددے کعبہ ایمان مددے آمین انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے آمین بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر لائق صد تکریم واجب الاحترام مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب قبلہ مدد اللہ العالی وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انتہائی وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب وعلی اللہ آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وہ وسلم سوے لالا زار پھرتے ہیں واہ واہ وہ سوے لالا زار زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں اور رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں الحمدللہ حضور رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے صدقے پہلی مرتبہ پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر حاضری کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اللہ رب العزت امانت اعلیٰ حضرت کو سلامت رکھے۔ میں نے جیسے ہی مدرسے میں قدم رکھا میری طبیعت واقعی باغ باغ ہو گئی، بہت دل خوش ہوا کہ ماشاءاللہ بہترین کام جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔
اللہ جملہ حضرت کے رفقا کو، حضرت قبلہ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ مجھے آمین۔ بہت جلدی سے وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اس کے لیے میں حضرت قبلہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے بھی، اس لیے کہ 8 بجے تک مجھے دلی ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ تو جتنا میرا ٹائم ہے اور مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے، میں اس کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی زمین پر گمراہی کے دلدل میں اپنے بندوں کو اللہ نے مبتلا دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ہادی اور مہدی کو جلوگر فرمایا۔ بے شک۔ جب کفر نے اپنے پیر کو پھیلانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ لے کر کسی نبی کو زمین پر جلوگر فرمایا۔ بے شک۔ جب فرعون کی گمراہی اور اس کے کفر نے جو ہے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا تو میرے اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو جلوگر فرمایا۔ جب نمرود کی بدماشیاں عروج پر پہنچی تو میرے اللہ نے جناب ابراہیم کو جلوگر فرمایا۔ اسی طریقے سے جب بھی کفر اور گمراہی جو ہے عروج پر جاتی رہی تو اس وقت تو کوئی نہ کوئی ہادی اور مہدی جلوگر ہوتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخری نبی کی حیثیت سے میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا۔ ہمارے آقا آخری نبی بن کر کے تشریف لائے، ہمارے سرکار اللہ کے آخری نبی بن کر جلوگر ہوئے اور اللہ نے ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ جان رحمت کے سر پر سجا دیا۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور آخری نبی بن کر جلوگر ہوئے۔ کبھی کبھی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی منکرین ختم نبوت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کی جو نعمت ہے تم اس کے خاتمے کے کس طریقے سے قائل ہو گئے۔ نبوت تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر نبوت ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب اللہ کی نعمت ختم ہو گئی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ختم نبوت کا مفہوم ہی سمجھ نہ سکے، لیکن میں ایک طالب علم ہوں اور چونکہ گفتگو میں نے عوام سے کرنی ہے، منبر پر بیٹھے ہوئے کی معلومات میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں گا۔ یہ لوگ صرف کرم فرما اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ آنے والے خطیب کو دعائیں دیں اور پشت پناہی کریں، اصل میں معلومات میں تو آپ کے اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر نبوت ختم ہو گئی ہے تو اللہ کی نعمت ختم ہو گئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ختم نبوت جو ہے، نبوت کا کسی پر ختم ہو جانا یہ عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ اس کی وجہ آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو جلسہ شروع وقت پر ہو اور اس کے اختتام کا کوئی ٹائم نہ ہو وہاں بہت زیادہ سنجیدہ لوگ شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے پتا نہیں کب تک کے کھینچیں گے، کب تک کے چلائیں گے اور کب تک کے لے جائیں گے، کب تک کے بٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد کبھی کبھی طویل جلسوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کبھی اچھا خطیب بول کر چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس معیار کا خطیب نہیں آتا تو پھر جو ہے جلسے کی تعریف توہین میں تبدیل ہو جاتی ہے، لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگتے ہیں، محفل ختم ہونے لگتی ہے، محفل بکھرتی چلی جاتی ہے، اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو دانشور لوگ ہوتے ہیں ان کی شروعات کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور ان کے اختتام کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور دانشور خطیب یا دانشور بانی محفل کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب محفل شباب پر آتی ہے تو وہ محفل کو ختم کر دیتا ہے تاکہ گھر جانے والے محفل کی لذت کو لے کر کے جائیں، محفل کی لذت کو ساتھ لے کر کے جائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے آنے والا اللہ اکبر جب کوئی کم جلسے کو سجاتا ہے تو اس کا کوئی دانشور ناظم بھی ہوتا ہے، کوئی بانی بھی ہوتا ہے، کوئی ناظم بھی ہوتا ہے، اور ناظم کا فن یہ ہوتا ہے وہ محفل کو دیکھ کر کے شخصیت کو پیش کرتا ہے۔ اگر محفل بوریت محسوس کرے تو کسی ہنسانے والے کو بھیج دیا جاتا ہے، زیادہ کہنے لگے تو کسی رلانے والے کو بھیج دیا جاتا ہے، نثر سے اکتاہٹ ہو تو شبیر برکاتی جیسے ناطقہ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا
آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فن ہوتا ہے ناظم کا، لیکن اللہ جب کوئی کانفرنس یا جلسہ منعقد ہوتا ہے تو اس کا عنوان ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر اخیر میں جو خطیب خصوصی بن کر آتا ہے، جو مقرر خصوصی بن کر آتا ہے، پہلے مقررین ایک عنوان پر جو بول گئے اور اس میں کچھ خامی رہ گئی تو آخری آنے والا اس کو پورا کر دیتا ہے، اور جب وہ پورا کر دیتا ہے اب اس کے بعد پھر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب وہ عنوان کا حق ادا کر دے تو پھر گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل قدرت نے اس کائنات کی اللہ اکبر محفل کو سجایا، اور گمراہ ہونے والے انسانوں کو جب ضرورت تھی تو کبھی جناب نوح کو بھیجا، کبھی جناب داؤد کو بھیجا، کبھی جناب ایوب کو بھیجا، کبھی جناب یوسف کو بھیجا، کبھی ذوالکفل کو بھیجا، کبھی عزیر کو بھیجا، کبھی موسیٰ کو بھیجا، کبھی عیسیٰ کو بھیجا، کبھی ابراہیم کو بھیجا، کبھی داؤد کو بھیجا۔ آتے رہے، کسی نے صبر سے ہدایت کا رستہ بتایا، کسی نے حسن سے ہدایت کا رستہ بتایا، لیکن سب کا عنوان ایک تھا، ایک، اور سب کا عنوان ایک تھا، اور وہ کیا تھا؟ توحید۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ سب آنے والے اس عنوان پر بول کر چلے گئے، لیکن قوم نے پوچھا اللہ ایک ہے، تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں، کسی سے سن کر بتا رہے ہیں، کسی سے سن کر بتا رہے ہیں۔ لیکن جو آخری میں انبیاء کے بعد پچھلا نبی آیا، گویا کہ کائنات کی محفل کا خصوصی خطیب آیا، اس نے بھی کہا اللہ ایک ہے، لیکن پوچھا گیا کہ دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند قاری امانت رسول، دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ ارے خصوصی خطیب کے بعد کوئی ایرا گہرا آئے تو محفل کا رنگ ختم ہو جاتا ہے۔ خصوصی خطیب کے بعد اس سے بھاری بات بولنے والا چاہیے۔ آمنہ کے لال نے اتنی بھاری کر دی، اب اس سے بڑی کوئی بول ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نبی میں نبی کی بات کرنے والے اب اس سے بڑھ کر بولے گا کون؟ ارے جو بات کرنے کا حق جناب موسیٰ کو نہ دیا گیا، جناب عیسیٰ کو نہ دیا گیا، جناب داؤد کو نہ دیا گیا، جناب ایوب کو نہ دیا گیا، کیونکہ سب نے کسی کی شہادت پر بولا ہے، آمنہ کے لال نے رویت پر بولا ہے۔ کیا بات ہے، بہت سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، ارے بیٹھ جائیں۔ نذرانہ سب نیچے رکھیں، حضرت سے مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، آپ وقت تو بہت، تقریر سن لیجئے اور دعا کریں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو بہت مختصر ہے، وقت بہت کم ہے، مجھے اپنی بات کر لینے دیں۔ آپ کی نظر سے زیادہ میری گفتگو قیمتی، آپ اس کو سن رہے ہیں۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب بولو، اس سے بڑی بات کوئی بول سکتا ہے؟ تو جب کائنات کی یہ محفل شباب پر آئی تو اللہ نے اس محفل کو ہی ختم کر دیا، نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھ کر ختم نبوت کا
اعلان کر دیا گیا. اب پتا چلا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا, اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا, کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن انسان ذرا سوچتا ہے, انسان سوچتا ہے, اور سوچنے کا انسان کو حق ہے. انسان فکر کرتا ہے اور فکر کرنے کا انسان کو حق ہے. کبھی کوئی مفکر یہ کہہ سکتا ہے ہاتھ پکڑ کر, مولانا آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو کیا نبی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں؟ کیا نبی کی ضرورت ختم ہو گئی دنیا سے؟ اب تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں, کیا نبی کی ضرورت ختم ہو گئی دنیا سے؟ کیسے ختم ہو سکتی نبی کی ضرورت؟ پہلے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ تو اللہ اکبر بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے. آج کا انسان اتنا درندہ ہو چکا ہے, اتنا وحشی ہو چکا ہے, اس قدر سخت دل ہو چکا ہے کہ آج کے انسان نے, جدید دور کے انسان نے, ترقی یافتہ دور کے انسان نے, ٹیکنالوجی کے دور کے انسان نے بیٹی کو پیدا ہونے کا حق بھی نہیں دیا. مکے کے کفار 1500 سال پہلے کم سے کم بیٹی کو پیدا ہونے کا حق تو دیتے تھے. آج کا جدید دور کا انسان بیٹی کو ماں کے پیٹ ہی میں قتل کر دیتا ہے. کبھی چمچوں سے ماں کے پیٹ میں کاٹا جاتا ہے, کبھی چھریوں سے ماں کے پیٹ میں کاٹا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور مکے کا کافر جو ہے بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد کم سے کم قبر تو دیتا تھا. آج کا درندہ انسان ماں کی پیٹ میں بیٹی کو قتل کر کے اسے گٹروں میں بہا دیتا ہے, گٹروں میں پھینک دیتا ہے. سیریل دیکھنے والی عورتیں, فلمیں دیکھنے والی عورتیں جب یہ دیکھتی اور محسوس کرتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں, تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, سونوگرافی کے ذریعے سے پیٹ کی چیز معلوم کی جاتی ہے. بیٹا ہوتا ہے تو اسے زندہ رکھا جاتا ہے, اور بیٹی ہوتی ہے تو اسے چمچوں سے قتل کر دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں. لیکن ایسے ماں باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جن بیٹیوں کو قتل کیا گیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی, مولا میرے ماں باپ سے پوچھا جائے کس جرم کی سزا مجھے دی گئی تھی کہ مجھے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا, چھری اور چاقو سے ذبح کر کے گٹروں میں بہا دیا گیا تھا. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, میری بہن اگر تیری ماں نے بھی تیرے لیے یہ سوچ لیا ہوتا اور تجھے پیٹ میں کاٹ کر کے گٹر میں بہا دیا گیا ہوتا تو کیا تجھے وجود نصیب ہوتا؟ اور بیٹی سے نفرت کرنے والے ظالم باپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے. میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ باپ خوشی کرتا ہے, تربیت اچھی کرتا ہے, اچھے گھرانے میں شادی کرتا ہے, ایسا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا تاکہ تو تیرے باپ کی مدد کرے, اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے جا تاکہ تیرے باپ کی مدد میں خود کروں. بیٹا آ کر کبھی باپ کی مدد کرتا ہے, کبھی نہیں کرتا, لیکن بیٹی پیدا ہو تو اللہ اس بیٹی کے باپ کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر. میرا عنوان یہ نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حدیث پاک میں آتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعت اس گھر میں آتی ہے اور پورے گھر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے. جب تک بیٹی اس گھر میں پرورش پاتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن باہرے لوگوں کی ستم ظریفیاں, جہالت کا دور دورہ, تباہی اور واہی کا ماحول. اللہ اکبر. لوگ کہیں گے مولانا آج بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کیا جا رہا ہے, کیا نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے, کیا نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ کل کا انسان گناہ کرنے کے لیے گناہوں کے اڈوں پہ جاتا تھا, اور جتنی دیر تک وہ گناہوں کے اڈوں پہ رہتا تھا اتنی دیر تک گناہ کرتا تھا. آج کے انسان نے تو اپنے گھر کو گناہ کا اڈا بنا لیا. کیا آج نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ آج نبی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ آج نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ کل کا انسان ہاتھوں سے تاش کے پتے کھیلتا تھا. آج کا جدید دور کا انسان تو کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں تاش کے پتے اس وقت کھیلتے تھے جب سب جمع ہوتے تھے. اب جمع ہونے کی ضرورت نہیں.
موبائل کے ذریعے سے 3 پتی گیم، ایک مشرق میں بیٹھا، ایک مغرب میں بیٹھا، ایک سعودی میں بیٹھا، ایک یوپی میں بیٹھا، ایک بہار میں بیٹھا، ایک بمبئی میں بیٹھا، جوا کھیل رہے. اور اس جوئے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں، جس نے جوئے کے آلات اپنے ہاتھوں میں لیا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون سے رنگ دیا. قیامت کے دن جوا کھیلنے والے اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. بولو ابھی محفل ختم ہوگی، آپ علماء سے، سادات سے، امانت اعلیٰ حضرت سے آپ مصافحہ کریں گے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ کیچڑ میں بھر گئے تو کیا وہ امانت اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کر سکتا ہے؟ ہاتھ پاک کیچڑ میں بھرے ہوں تو نائب رسول سے مصافحہ کرنے میں شرم آئے گی، سور کے خون میں ہاتھ بھرے ہوں گے تو قیامت کے دن نبی سے کس منہ سے مصافحہ کرو گے؟ آقا تو قیامت کے دن امتیوں سے مصافحہ کریں گے. اللہ اکبر، کتنی محرومی ہے. لیکن آج میرے جوان کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہوتا تو ہم جوا کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں. اپنے حال پہ رحم کر میرے بھائی. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو لوگ کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، خاتم النبیین کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا. تو آج تو لوگ گھر گھر کو جوا خانہ بنا چکے، فریج کے اندر شراب رکھی جا رہی ہے. کل لوگ شراب کی اڈوں پہ جا کے شراب پیتے تھے، اب گھروں میں شراب فریج میں پڑی ہے شربت کی طرح، جب جی میں آپ پانی کی طرح نکال کے پی لو. تو کیا آج نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ اتنی گمراہی کا ماحول، آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی. کیا نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور شراب وہ جیسے پیشاب نجس ہے ویسے شراب بھی نجس ہے، یعنی پیشاب اور شراب پینے والا دونوں برابر برابر ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کا منہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا. اللہ، اس کا منہ یا تو سور کی طرح ہوگا. آج اگر چہرے پہ معمولی سی پھنسی نکل آئے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، یہ پھنسی ختم کیسے ہوگی؟ شراب ایک گھونٹ اگر پی لیا، ایک گھونٹ جس نے زندگی بھر پیا وہ تو بدبخت کی بات ہی الگ ہے، لیکن اللہ جس نے صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، یا سور کی طرح منہ لے کر اٹھے گا یا بندر کی طرح منہ لے کر اٹھے گا. اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، کہ شرابی کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا، اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے. چہرہ شرابی کا مرنے کے بعد کعبے کی طرف ہو، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. لوگ کہیں گے شراب کا لوگ پینے اڈوں پہ جاتے تھے چھپ چھپا کر، اب فریج میں رکھی ہوئی ہے شراب. 16 سال کے بچے شراب پی رہے، کیا نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ خاتم نبوت کا تاج سجا دیا گیا. آج اللہ اکبر، پڑوسیوں کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. اب تو حالات یہ بن چکے ہیں، اللہ اکبر، ایک بھائی اپنی بہن کو محفوظ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس لیے کہ کل کا مسلمان یہ تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی نیچی کر کے چلا کرتا تھا. بیٹی باپ کے سامنے آنے میں شرماتی تھی. آج بیٹیاں تو پارکوں کی زینت بن رہی ہے، آج بیٹیاں تو لوجوں میں بک رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. اور اللہ اکبر، یہ کڑوی بات ہے لیکن یہ سروے رپورٹ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹی لوج میں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹی. اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی نبی کی ضرورت نہیں. بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، بیٹیوں کی آبرو سے کھیل کھیلا جا رہا ہے. بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اب نبی کی ضرورت نہیں ہے. یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، سود کو عام کر دیا گیا ہے، رشوت لوگ کھا رہے ہیں. کیا نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی ضرورت تو ہے لیکن اب کوئی نبی آئے گا نہیں. بے شک، اس لیے کہ اب اللہ کسی نئے نبی کو نہیں بھیجے گا، کیونکہ اس نے اعلان کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ پچھلے نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو کافر قوم کی نیا کو ساحل نجات تک کون لگائے گا؟ قوم کو صراط مستقیم کون دکھائے گا؟ قوم کا ہاتھ پکڑ کر اللہ اکبر کون قوم کو اللہ کی طرف بلائے گا؟ تو یاد رکھیں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا
لیکن نائب نبی بن کر ہر صدی کے سرے پر کوئی مجدد ضرور تشریف لائے گا. اللہ اکبر. اور اس کی شان یہ ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کا پردو بن کر کے آئے گا, حضور کی سیرت کا پردو بن کر کے آئے گا. وہ چلے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد تازہ ہوگی, وہ بیٹھے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد تازہ ہوگی, وہ بولے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا انداز تکلم لوگوں کو یاد آئے گا. جب وہ دل جوئی کرے گا تو مکے کے کافروں کو معاف کرنا یاد آئے گا. ہاں ہاں وہ سر جھکائے گا تو اس کی خاموشی سے عالم کی فضا خاموش ہو جائے گی, اور جب وہ بولے گا تو زمانے میں انقلاب پیدا کر دے گا. اس کی خاموشی بھی انقلابی ہوگی, اس کی گفتگو بھی انقلابی ہوگی, اس کا چلنا بھی انقلابی ہوگا, اس کا بولنا بھی انقلابی ہوگا. حد تو یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سوئے گا, جب وہ سوئے گا تو نام محمد کی تصویر بن جائے گی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عرس اعلی حضرت آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند قاری امانت رسول حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. بہت اچھا. اس تعریف اور تعارف میں 15ویں صدی کے مجدد ابن مجدد کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا چلنا کیسا تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بہت اچھا. ان کا بولنا کیسا تھا. ماشاءاللہ. خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب. ان کا سونا کیسا تھا, ان کا اٹھنا کیسا تھا, ان کا بیٹھنا کیسا تھا. میری طرف توجہ فرمائیں. آئیے, مجدد کا سرٹیفکیٹ کیا بات. کسی کو مرید نہیں دے سکتے, اس لیے کہ مجدد قدرت کی طرف سے بنا کر بھیجا جاتا ہے. اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو سنت نبوی کا آئینہ دار ہوتا ہے. اس کی نظر مریدوں کی جیب پر نہیں بلکہ غلاموں کے دل پر ہوتی ہے. اگر آپ اس انداز سے ان اجریہ الا اللہ کے جواب جو اللہ کے نبی نے دیا تھا صحابہ کو, اگر اس کی عملی تصویر دیکھنا ہے تو مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم کی زندگی کو دیکھیں. ایک بے نیاز پیر ہے, ایک بے نیاز پیر ہے. لوگ مالداروں کا گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر جاتے ہیں. میں نے مفتی اعظم کو تو نہیں دیکھا, لیکن ان کے دیکھنے والوں کو میں نے دیکھا ہے. محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھنے والوں کی نظریں دیکھی ہے, دیکھنے والوں سے سنا ہے. لوگ مالداروں کی رعایت کر کے ان کے گھر تک جاتے ہیں, لیکن میرے دادا مرشد مفتی اعظمین کا انداز یہ تھا, اگر کوئی کہہ دیتا حضرت میں غریب ہوں تو سب کو چھوڑ کر کے اس غریب کے گھر کو نوازنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. حضور مفتی اعظم کا عالم یہ تھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہاں ہاں, ان کے تبسم ریز ہونٹ لوگوں کے دل جیت لیا کرتے تھے. وہ دلوں کے فاتح تھے, وہ دلوں کے فاتح تھے. ہماری سینکڑوں تقریریں وہ انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جو مفتی اعظم کی ایک مسکراہٹ انقلاب کرتی تھی. حضور مفتی اعظم ہند قتیل عشق رسول کا نام ہے, قتیل عشق رسول کا نام ہے, کشتہ عشق رسول کا نام ہے. کشت گانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. حضور مفتی اعظم کس چیز کا نام ہے جسے ہم 15ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں امانت اعلی حضرت کو. اس مشن میں انہوں نے کلیدی رول ادا کیا ہے, کلیدی رول ادا کیا ہے, اور حضور مفتی اعظم اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں 15ویں صدی کا مجدد کہا جائے. اس لیے کہ مفتی اعظم کون ہے آپ جانتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے, سیرت رسول کا آئینہ دار وہ ذات حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے. توجہ کریں, سیرت رسول یہ ہے. جب حضور سے کوئی مصافحہ کرتا ہے, دھیان دیں, واللہ کسی, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, کسی سنی کو بھی دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کہنے کو میں غیبت اور حرام سمجھتا ہوں. میری ذہن میں کوئی شخصیت نہیں ہے, ایک جرنلی میں تبصرہ کر رہا ہوں. آج حالات کیا ہے, مقرر 2-2 گھنٹے تک تقریر کرتا ہے, اور جب مصافحے کا وقت آتا ہے تو ناظم اعلان کرتا ہے حضرت کی طبیعت علیل ہے,
حضرت کو جانے دیجئے مصافحہ نہیں کر سکتے. تو جو 2 گھنٹے سے بیٹھ کے چلا رہا تھا, یہ چلانے میں زیادہ قوت لگتی ہے, مصافحے میں زیادہ قوت لگتی ہے. مصافحہ عوام سے معاذ اللہ, چلیں آپ کو گاڑی پکڑنی ہے, فلائٹ پکڑنی ہے, گھر جلدی جانا ہے, طبیعت واقعی خراب ہے تو بات الگ ہے, لیکن یہ قوم مصافحے کے سوا اور چاہتی کیا ہے؟ یہ اور چاہتے کیا ہے؟ حضور کی سنت کریمہ یہ تھی اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جو مصافحہ کرتا, جب تک وہ میرے نبی کا ہاتھ خود نہیں چھوڑتا, خود حضور کا ہاتھ نہیں چھوڑتا, حضور اس کے ہاتھوں کو کبھی اپنے ہاتھوں سے جدا نہیں کرتے. سبحان اللہ. اللہ حضور کی سنت یہ ہے. آقائے کریم نے کتنی دلجوئی کی ہے, کتنی دلجوئی کی ہے کہ جب تک مصافحہ کرنے والا خود ہاتھ نہ کھینچے, میرے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں کھینچا. اس لیے کہ آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ, پڑے بکتے رہے بکنے والے. حضور اپنا ہاتھ نہیں لیتے تھے. توجہ, میں بہت معذرت کھاؤں کہ میرے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ یہ عنوان ایسا ہے کہ رات ختم ہو لیکن اپنے محبوب دادا مرشد کی بات ختم نہ ہو, کیونکہ مفتی اعظم تھے ہی ایسے. لیکن بات میں بہت سمیٹ رہا ہوں, جلدی سے چل رہا ہوں, 2-3 باتیں کر کے بات ختم کر دوں گا. توجہ میری طرف فرمائیں. حضور اپنا ہاتھ جدا نہیں کرتے تھے. ایک دوسرا, جب کوئی حضور سے ملنے آتا تو جب تک وہ خود حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتا, اللہ کے رسول بھی اس کی طرف پیٹ نہیں کرتا. کیونکہ ہر آنے والا میرے نبی کا غلام ہے. وہاں کون آقا ہو سکتا؟ وہاں جبریل غلام ہے. یار تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی, ان سے بڑھ کر دربار کس کا ہے؟ لیکن اخلاق مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے کہ حضور ہاتھ جدا نہیں کرتے, اور آنے والا جب آتا تو دروازے تک پہنچانے خود جاتے. یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے, انسان ہے بس. احترام انسانیت یہ تھا. اور حضور چوکھٹ تک جاتے, اور جب تک وہ پیٹ نہ کرتا میرے نبی کی طرف, حضور بھی پیٹ نہیں کرتے تھے. اس انداز کو, اس سنت کو اگر آپ 15ویں صدی میں دیکھیں گے تو حضور مفتی اعظم کی زندگی, ہاتھ نرم ہے, اتنے نرم کہ پکڑنے والے چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مفتی اعظم نے جھڑک کر کے کہا ہو کہ ہاتھ چھوڑو, اس لیے کہ اللہ اکبر, مجدد آتا ہی ہے نبی کا نائب بن کر کے, اور وہ لوگوں کے دلوں کا فاتح ہوتا ہے, اور دل جوئی کے بغیر دل فتح کیا ہی نہیں جا سکتا. آئیے آپ کو ایک پیاری سی بات بتاؤں. غریبوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, لیکن ہر بندہ ان کا دل نہیں جیتتا. کیا بات. بڑی معذرت کے ساتھ, کوئی مالدار آئے تو ہم اس کی خیریت بھی پوچھتے ہیں, کوئی غریب آئے تو اس کی طرف نظر بھی اٹھانے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. گویا کہ ہم پیسوں کے پجاری بن چکے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر اللہ رسول کی محبت کا وہ حق کہاں؟ اگر ہم نے امیر و غریب میں فرق نہ کیا ہوتا تو آج ہماری قوم ٹوٹ کر دوسروں کے خیمے میں نہ گئی ہوتی. ہماری نگاہیں چندوں پر ہے, ہماری نگاہیں لوگوں کے دلوں پر نہیں. دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں, اور دل خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں. سیرت مصطفیٰ کے امین مفتی اعظم 15ویں صدی کا مجدد. میں صرف ایک روایت پڑھ کر پھر مفتی اعظم کی طرف آتا ہوں. غریبوں کا دل جیتنا, کیا بات ہے, غریبوں کا دل جیتنا یہ مفتی اعظم کا وصف تھا. لیکن ملا کہاں سے تھا؟ مصطفیٰ رضا کو یہ ادا مصطفیٰ جان رحمت سے ملی. بے شک. حضور علیہ السلام جلوگر ہیں, توجہ کریں, حضور علیہ السلام جلوگر ہیں. صحابہ کی محفل ہے, حضور واز فرما رہے ہیں. دوران واز مسجد کے دروازے سے ایک آواز آتی ہے اور سب کا سکوت ٹوٹ جاتا ہے. اے محمد, مجھے آپ کی ضرورت ہے. حضور نے نگاہ اٹھائی تو ایک عورت دروازے پر کھڑی ہے. انداز دیکھیں, ادب والا انداز نہیں ہے, بلکہ کہہ رہی اے محمد مجھے آپ کی ضرورت ہے.
حالانکہ ہم اس طرح پکارنے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اس کا میں انداز پیش کروں، نقل کر رہا ہوں اس کی بات کو۔ اللہ اکبر، حضور نے اس کی طرف دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے محفل سے کوئی پیچھے سے مجھے پکارے تو پوری محفل اس کی طرف مخاطب ہوگی۔ صحابہ نے بھی پلٹ کر کے دیکھا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد کا بات کیا ہے کہو؟ اس نے کہا وہاں نہیں، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ حضور اس کے قریب گئے، اس عورت نے سیدھا میرے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا بات یہاں نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضور اس کے ساتھ چلے، وہ ہاتھ پکڑ کر آگے چلتی گئی، حضور اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ وہ جو جبریل کے آگے چلتے ہیں، آج ایک عورت خستہ دل کے پیچھے حضور چل رہے ہیں، اور وہ دھوپ میں میرے نبی کو لے کر کھڑی ہو گئی اور بات کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی۔ صحابہ کے تیور چڑھتے رہے، اور فاروق اعظم کہتے ہیں اس پگلی کو جب حضور ہٹ جائیں گے تو انجام پتا چلے گا کہ میرے نبی کو اذیت دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا کہہ رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حضور مسکرا مسکرا کر سنتے جا رہے تھے۔ وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ۔ وہ کہہ رہی ہے، حضور سن رہے ہیں، فاروق اعظم کی آستین چڑھتی ہے، کبھی جناب انس غصے میں آتے ہیں، کبھی صدیق اکبر کا جلال آتا ہے کہ یہ پگلی کو پتا نہیں کہ حضور کی بارگاہ کی آداب کیا ہیں، لیکن دیر تک حضور کھڑے رہے، دھوپ میں کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور کو کچھ کہتا، اس لیے کہ وہاں تو سب لوگ اللہ اکبر ادب کے مجسمے بنے رہتے تھے۔ جب وہ عورت اپنی بات مکمل کر چکی تو حضور نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب تیری کوئی نہ سنا کرے تو تم میرے پاس اپنا دکھڑا لے کر کے آ جایا کر تاکہ میں تیری فریاد سن لیا کروں۔ اور پھر وہ چلی گئی، حضور ہٹ گئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے علم مبارک میں یہ بات ہوگی کہ وہ عورت کی عقل سلامت نہیں ہے، وہ پاگل ہے پاگل، اور اس پاگل نے آپ کو اذیت دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ وہ پاگل ہے، لیکن جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، جس کو سب نظر انداز کرتے، جس کو سب نظر انداز کرتے، اگر میں بھی اس کو نظر انداز کر دوں تو یہ اپنا دکھڑا لے کر کے کہاں جائیں گے؟ جس کا کوئی سننے والا نہیں اس کا سننے والا میں ہوں۔ اب اگر اس انداز میں اس سیرت نبوی کے پہلو میں حضور مفتی اعظم کو دیکھیں، بیٹھے ہیں، نہ کھانے کی فکر ہے نہ سونے کی فکر ہے، ہر بندہ اپنا دکھڑا لے کر کے آتا ہے۔ مفتی اعظم تعویذ دیتے جاتے ہیں اور دکھڑوں کا مداوا کرتے جاتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر غریبوں کا مداوا کیسے کرتے تھے ہم نے تو سنا ہے کہ حضور مفتی اعظم کے پاس ایک صاحب آ کر کہتے ہیں حضرت میری سائیکل کی چین بار بار اتر جاتی ہے، تعویذ عطا کریں۔ ایسے لوگ بھی آتے تھے، میرے اور آپ جیسا ہوتا تو جھڑک کر بھگا دیتا، لیکن جس کے نزدیک دل کی اہمیت ہو۔ دیکھو جو مجدد ہوتا ہے نا، مجدد وہ ولی بھی ہوتا ہے۔ اپنے وقت کے تمام ولی جن کی داڑیاں حد شرع کو نہ ہو وہ لوگ آج مجددیت کا دعویٰ، جن کو نماز کے مسائل میں سو ہوتا ہو آج لوگ وہ مجددیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، حیرت کی بات ہے، مجدد جو ہوتا ہے علم میں اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے سارے علماء یا اکثر اس کی طرف علم کے معاملے میں رجوع کرتے ہیں، اور ولایت کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ اولیاء اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑا نعرے کا ٹائم بچائیں، مجھے جانا ہے، بہت اچھا، مجھے جانا ہے۔ حضور مفتی اعظم ولی بھی تھے نا، ولی بھی تھے، اور ولی کی آسان سی پہچان یہ ہے دو، جو ولی ہوتا ہے وہ اپنا دل سنوار لیتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ اپنا دل سنوار لیتا ہے اور دوسروں کے دلوں کو سنبھال لیتا ہے۔ جو خود کا دل سنوارے اور دوسروں کے دلوں کو سنبھالے بس وہی ولی ہوتا ہے۔ اور حضور مفتی اعظم
दिल सवारा कैसे था, कहते खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा इससे बढ़कर सवरा हुआ दिल कौन सा हो सकता है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। और दिल संभालने का हाल क्या है, आने वाला आके कहता है हजरत मेरी साइकिल की चैन उतर जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम ने उसको भी ताबीज दिया, हुजूर मुफ्ती आजम ने उसको भी ताबीज दिया। ये हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की शान है। तो कह रहा था वो कुश्ते इश्क रसूल थे, मुफ्ती आजम कुश्ते इश्क रसूल। आप मुंबई में एक हाजी के घर पर, हाजी साहब के घर पर मुकीम थे। हुजूर मुफ्ती आजम ने कह रखा था, हुजूर मुफ्ती आजम ने कह रखा था कि जब मैं कमरे में चला जाया करूं तो फिर मेरे कमरे में इजाजत के बगैर कोई ना आया करे। जी देखो हम लोग बहुत मोहतात लोग हैं और किसी मोमिन के लिए गलत बात बयान करना हम जायज नहीं समझते, एक वली की तरफ गलत बात मंसूब करना हम बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं, इसलिए बहुत एहतियात से बात करते हैं। और एक बात है, उन लोगों को अपने पीरों के लिए बातें गढ़नी पड़ती है जिनके पीर साहिब फजीलत नहीं होते। हमें गढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम को उनके पीर ने पैदाइश के वक्त कहा था कि ये मादरजाद वली है। जिसका मुर्शिद पैदाइश के वक्त कहे कि मादरजाद वली है, उसकी विलायत में शक है। क्या बात है। तो हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान था कि जब भी मैं कमरे में चला जाया करूं तो मेरे कमरे में इजाजत के बगैर कोई ना आया करे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि हुजूर मुफ्ती आजम दिन भर तावीज लिखते रहे, शाम हो गई, रात हो गई, तावीज लेने वालों की भीड़ लगी रही। लोग तावीज लेकर जाते रहे, एक एक बंदा 8-8, 10-10 तावीज देता, क्योंकि कौम तो वसूल करना जानती है, निचोड़ना जानती है, थकन का एहसास और क्या और क्या और क्या। अकीदतों के आगे हमारी कौम कुछ नहीं देखती। मुफ्ती आजम, लेकिन ये मुफ्ती आजम थे, गरीब परवर मुफ्ती आजम, बंदा नवाज मुफ्ती आजम, दिल नवाज मुफ्ती आजम, दिल रुबा मुफ्ती, क्या बात है, वली सीरत मुफ्ती आजम, वली सूरत मुफ्ती आजम, क्या बात है। हुजूर मुफ्ती आजम तावीज देते रहे, इसलिए कि ना कहना ये मेरे नबी की आदत नहीं। और वो 15वीं सदी के मुजद्दिद थे, नायब नबी थे, वो माशाअल्लाह नबी के नायब थे। तावीज देते रहे, खाने की भी फिक्र नहीं कि खाना नहीं खाया। आजकल हम अपनी जरूरियात का ख्याल ज्यादा रखते हैं, कौम का कम रखते हैं। खाना नहीं खाया, आखिरकार ऐसा हुआ कि हजरत खाना खाए बगैर अपने कमरे में चले गए। साहिबे खाना को ख्याल आया, हजरत ने खाना नहीं खाया, सोचा कि अब खाना रात ज्यादा होगी, खाना नहीं खाएंगे, दूध ही हुजूर मुफ्ती आजम को पेश कर देते हैं। दूध गर्म किया और गर्म करने के बाद जैसे कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखा कि मुफ्ती आजम का किसी ने कत्ल कर दिया और जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया है। ये मंजर देखकर के मेरे मुर्शिद को मेरे घर में, दुनियाए सुन्नियत के ताजदार को मेरे घर में कत्ल कर दिया गया। पूरी जिंदगी मेरी नस्लें भी सर उठा करके जी नहीं सकती। वो चीख मार करके बेहोश हुआ, जमीन पे गिर पड़ा और जब होश आया तो हुजूर मुफ्ती आजमीन ने उसको थामे हुए था और मुस्कुराकर फरमा रहे थे, हाजी साहब दूध में मेरा हिस्सा नहीं था, जमीन का हिस्सा था, सो जमीन पी गई। जमीन का हिस्सा था जो जमीन पी गई। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मेरे कमरे में इजाजत के बगैर ना आना। कुर्बान जाए, ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। लेकिन उसने कहा था जो बा सोबा, लेकिन बताएं जो मंजर मैंने अभी देखा कि आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, ये क्या था। मुफ्ती आजम ने फरमाया, जब तक मैं हयात रहूं किसी से इसका जिक्र नहीं करना। जो तूने मेरे जिस्म के टुकड़े देखा है, मैं कतील इश्क रसूल हूँ। मैं कतील इश्क रसूल हूँ। रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। सुभान अल्लाह। रोज जीता हूँ, रसूल हूँ, रोज मरता हूँ, रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। इसीलिए तो अहमद जाम कहते हैं, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गैब जाने दिगरस्त। जो इश्क रसूल की राह में कत्ल होते हैं, हर लम्हा उन्हें एक नई जिंदगी दी जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम इतने मोहतात थे, तवज्जे, हुजूर मुफ्ती आजम इतने मोहतात थे, जहां पर औरों की नजर नहीं जाती थी वहां मुफ्ती आजमीन की सोच फिक्र पहुंचती थी। तवज्जे करें,
بہت محتاط تھے. اور ایک بات یاد رکھیں, اوروں سے توبہ کرانا بہتوں کو آتا ہے, لیکن اپنی غلطی پہ خود توبہ کرنا. لوگوں نے یہ 15ویں صدی کے مجدد ابن مجدد اعظم مفتی اعظم کو دیکھا. احتیاط دیکھیں, احتیاط. دوسروں کی غلطی پر تو سب کی نظر رہتی, خود کی غلطی پر نظر کرنا. مفتی اعظم حیدرآباد کے سفر میں تھے, اور حیدرآباد میں نام پلی ایک علاقہ ہے, وہاں مفتی اعظمین کے خلیفہ تھے جو حضور غوث پاک کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے مفتی اعظمین کو مدعو کیا اپنی خانقاہ میں, اور جب علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں ان کی دعائیں لینے کے لیے, شاید عوام اس کو اہمیت نہ دے لیکن آپ کے لیے بہت اہم ہے. حضور مفتی اعظمین جب خانقاہ میں گئے اور بیٹھے تو سرکار مفتی اعظمین نے خانقاہ میں تغرا دیکھا. خانقاہ میں تغرے لگے ہوتے ہیں, آپ نے ایک تغرا دیکھا جس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا, زاہد تو بخشے جائیں گناہگار منہ تکیں, زاہد تو بخشے جائیں گناہگار منہ تکیں, اے رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہیے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زاہد, عابد و زاہد, عبادت گزار پارسا لوگ جو ہیں قیامت کے دن بخش دیے جائیں, اور گنہگار لوگ اللہ کی رحمت کو تکتے رہ جائیں. تو شاعر معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کی رحمت تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ یہ شعر سینکڑوں حدیث پاک کا انکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کس نے کہہ دیا کہ زاہد بخشے جائیں گے اور گنہگار منہ تکتے رہ جائیں گے؟ ارے میرے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اپنی ایک حصہ رحمت کا اظہار کیا ہے اور 99 حصے آخرت میں بچا کر رکھ دیا ہے. جب ایک حصہ رحمت کا یہ عالم ہے تو 99 حصے رحمتوں کا عالم کیا بات ہے, واہ. بلکہ اللہ کی رحمت جاننا ہے قیامت کے دن, اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ کی رحمت قیامت کے دن کیا ہوگی پتہ ہے کیا ہوگی؟ ایک بندہ جہنم میں رہ جائے گا, آخری لاسٹ بندہ جہنم میں رہ جائے گا, سب نکل جائیں گے. اللہ فرمائے گا تو ہے, بول تیرے ساتھ کیا کروں. حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں, بول تیرے ساتھ کیا کروں. وہ کہے گا مولا بہت تکلیف ہے, باہر نکال دے, بس مجھے اور کہیں نہیں جانا, صرف باہر نکال دے, نجات دے دے جہنم کی آگ سے, اور میں پھر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا, بس مجھے باہر کر دے جہنم سے. اللہ اس کو باہر کر دے گا. وہ کہے گا مولا میں نے سنا ہے کہ جنت بڑی حسین ہے اور دور سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, مولا جہاں ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہاں مجھے بٹھا دے, پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے, ابھی تو نے کہا نا کہ کچھ نہیں مانگوں گا, پھر تو نے مانگا, کہا مولا اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. جب وہ جنت کے قریب ٹھنڈی ہواؤں میں جائے گا, عرض کرے گا مولا باہر کا یہ عالم ہے, اندر کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار مجھے اندر داخل کر دے, میں باہر آ جاؤں گا صرف دیکھ کر کے. اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا ابھی تو نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا, پھر مانگتا ہے, کہ مولا اس کے بعد کچھ نہیں کہیں گے. جیسے اندر جائے گا, اندر جانے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا, فرشتے کہیں گے چلو اب نکلو. وہ کہے گا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ ایک بار جو جنت میں آئے گا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے, ایک بار جو جنت میں آئے گا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا. یہ منظر دیکھ کر اللہ کی رحمت مسکرا دے گی, بلکہ اللہ مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کہ بندہ کیسی بات کر رہا ہے, لیکن اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. یہ اللہ کی رحمت کا حال ہے. بلکہ آپ کو کہوں, ارے جب میرے نبی شفاعت کریں گے تو استاد زمن کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, بے کیا ہوگا. اور امام اہل سنت تو بڑے مزے میں کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. وہ جناب کہہ رہے زاہد تو بخشے جائے گنہگار منہ تکے. اور یہاں حال رحمت کا یہ ہے کہ گنہگاروں پر کرم دیکھ کر, توجہ, گنہگاروں پہ کرم دیکھ کر زاہد آ کر گنہگاروں سے کہیں گے تھوڑی سے گناہ ہمارے لیے قرض میں دے دو, ہمیں کچھ گناہ قرض میں دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی شفاعت کریں گے اس کے قریب کھڑے رہیں گے نا, جس کی شفاعت کریں گے اس کے قریب کھڑے رہیں گے. اور قیامت کے دن تو اپنے نبی کا جلوہ دیکھنے والا ہوگا,
میں تو اپنی سنی قوم کو کہتا ہوں بس ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو، قیامت کی فکر چھوڑ، ایمان پہ جاؤ، سب تمہارا ہی تمہارا ہے. کیا سبحان اللہ سبحان ایمان اللہ. پہ جاؤ. لیکن سنیوں سن لو، امام اعظم فرماتے ہیں جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہیں گے مریں گے تو کافر ہو کر مریں. اللہ اکبر. جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھا 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم حنفی بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، لیکن غوث پاک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں. اور 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے. آپ کہتے ہیں اس پہ اس کا فتویٰ، اس پہ اس کا فتویٰ، تجھ پر کس کا فتویٰ یہ تو دیکھ. کیا بات. تو فجر کی نماز میں سوتا پڑا ہے، تو ظہر کی نماز میں کاروبار پر ہے. اگر وہ 110 صحابہ کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو تیرا حال کیا؟ ہم قادری ہے، ہم برکاتی ہے، ہم چشتی ہے، ہم رضوی ہے، ہم اشرفی ہے، ہم امانتی ہے، ارے سب بن گئے، مسلمان تو بن. کیا بات ہے حضرت. واہ. مسلمان تو بن. سرکار غوث الاعظم کا مرید بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے. غوث پاک کہتے ہیں جو بے نمازی ہو مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا. جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تو سنیو سنو، ایمان پہ جاؤ. نماز کی پابندی کے بغیر ایمان پر خاتمہ مشکل ہے، یہ سمجھ. ارے نماز تو نماز ہے. میرے آقا کی حدیث فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو اذان کو سن کے دنیا کی بات کرے، اذان کا احترام نہ کرے، جواب نہ دے، ڈر ہے تو مرے گا تو کوئی کافر ہو کر نہ مرے. توجہ کرے، اذان کا جو جواب نہ دے. ارے اذان کا جواب تو آج دور کی بات ہے. اذان چل رہی ہوتی کرکٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، اذان چل رہی ہوتی سیریل بھی چل رہا ہوتا ہے، اذان چل رہی ہوتی ایئر فون لگا کے کان میں گانے بھی سن رہے ہوتے. کیا حال ہوگا؟ ایمان پر جانے کی فکر کرو. اور میں آپ نہیں، نبی کا بیٹا بھی کفر پہ مرے گا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات خاص اپنے علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر نبی کا بیٹا بھی ایمان سلامت نہ لے گیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. کیا خیال ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں؟ قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیا قصور تھا اس کا؟ ایمان نہیں تھا اس کے پاس، کافر منا وہ. قرآن نے کہہ دیا لیس من اہلک، اب یہ تیری حال سے نہ رہا. اب سنیے ایمان کی حفاظت کی، اور ایمان حفاظت سلامت لے جاؤ گے حضور کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے. اور اپنے نبی کی شان کیا ہوگی پتہ ہے؟ قیامت میں بات سمیٹ رہا ہوں پھر وہ بات مکمل کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہاں تو سب بے بس ہوں گے، وہاں تو سب بے کسی کا شکار ہوں گے. بے کسی اور بے بسی اللہ اکبر نہیں ہوگی. اللہ جسے چاہے گا اختیار دے گا، کیونکہ قرآن نے قید لگائی ہے. قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. یہ الا من اذن کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ لوگوں کو خارج کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو علیحدہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت میں کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی الا من اذن، مگر اللہ جس کو اجازت عطا. بے شک اللہ جس کو اجازت. تو ایک لاٹھی سے آپ سب کو نہیں اکال سکتے. وہابی کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کی کچھ نہیں چلے گی، کسی کی کچھ نہیں چلے گی. نبی تو اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکیں گے. نادانو، جو نبی کی شفاعت کا منکر ہے وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہے. لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ نسیم الریاض میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، جس کو امام اہل سنت نے نقل کیا ہے، اپنے نبی کی شان جو ہوگی وہ کسی کی نہیں ہوگی، سارے شان والے ہیں. لیکن سنو سنو، اللہ اکبر، میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ اللہ اللہ سب کھڑے ہوں گے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کا عرش ہوگا، عرش پر اللہ کی کرسی ہوگی، اور اس دن اللہ فرمائے گا محبوب آج میری کرسی پر میں نہیں بلکہ تو جلوگر ہوگا. اللہ اپنے محبوب کو اپنی کرسی پر جلوگر فرمائے گا، اور حبیب کو کہا جائے گا آج تیری مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو حضور جس کو چاہیں گے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. امام کہتے کیا عزو قبضہ شفاعت ہے تمہاری وہاں، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. حضور مفتی اعظمی نے جب وہ شعر پڑھا زاہد تو بخشے جائیں گناہگار منہ تکے، اے رحمت خدا تجھے معاذ اللہ ایسا نہ چاہیے. جلال میں آ گئے
اس لیے کہ اللہ کا ولی اپنے لیے نہیں لڑتا، اپنے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، ولی کی شان نہیں۔ ولی کی شان تو یہ کہ وہ اپنے مجرموں کو معاف کرتا ہے، ولی کی شان یہ ہے وہ اپنے مجرموں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے دن حضور نے جان کے دشمنوں کو معاف فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فرما کر۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، وہ سنتوں کے حامل ہوتے ہیں اولیاء۔ تو غصے میں آئے، ولی کی رگ اس وقت تو پھڑکتی ہے جب شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، غصے میں آ کے کہا استغفر اللہ، معاذ اللہ، نکالو، پھینکو اس ٹکڑے کو، نکال کے پھینکو اس ٹکڑے کو۔ جلدی سے وہ سید صاحب اٹھے، ٹکڑا نکالا، ہٹا دیا، پوری محفل پہ سناٹا چھا گیا۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے چند تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، توجہ آپ کی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ، میں توبہ کرتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا مفتی اعظم کیوں توبہ کر رہے ہیں، تو پھر خود ہی وضاحت کرتے ہیں، یہ جو شعر تھا یہ غلط لکھا تھا، اس کو نکالنا ضروری تھا، لیکن مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو، لیکن غصے میں میں نے کہا نکالو اور پھینکو۔ تو رحمت خدا بھی اس میں لکھا ہوا ہے، تو جس میں خدا کا نام ہو، جس میں خدا کا نام ہو اس کو پھینکنے کا حکم دینا یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے امر بالمعروف کرتے ہوئے مجھ سے بھی لغزش ہو گئی، تو انہوں نے خطا کی تو میں نے ان کو امر بالمعروف کر دیا، لیکن مجھ سے یہ خطا ہوئی کہ رحمت خدا جس ٹکڑے پہ لکھا تھا میں نے اس کو پھینکنے کی بات کی، اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے کہا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ۔ مجھے رہ رہے کہ ایک ایک بات یاد آتی ہے، لیکن فلائٹ کا وقت تو بچا ہے۔ آخری بات، یہ مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کے جو بات کر رہا ہوں نا، اس کے گواہ بہت سے لوگ ہوں گے، دیکھنے والے سنیں۔ حضور کی ایک سنت ہے، حضور نے پوری زندگی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، توجہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، حتیٰ کہ اگر حضور علیہ السلام کا کوڑا سواری پہ بیٹھے بیٹھے زمین پہ گر جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا کر دو، یہ نہیں کہتے اٹھا کر، نیچے اترتے سواری سے، گھوڑے سے، اونٹ سے، اور اپنا خود اٹھاتے، اپنے سارے کام حضور خود کرتے ہیں۔ آج ہم اس قدر جو ہے وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہو گئے ہیں، پانی بھی ہم خود نہیں پیتے، پانی ہم انتظار کرتے رہتے، لیکن حضور نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں۔ اس سنت پر میرے مفتی اعظم 15ویں صدی کے مجدد نے کیسا عمل کیا، ساری زندگی کسی سے کچھ مانگا نہیں۔ اگر چائے کی حاجت ہوتی تو خادموں سے کہتے آپ چائے پیئیں گے، مانگا نہیں، چائے پیئیں گے، پانی پیئیں گے، لوگ سمجھ جاتے کہ حضرت کو حاجت ہے، مانگا نہیں۔ حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی، توجہ، اپنے گھر میں بھی کبھی کھانا مانگ کر کھایا نہیں، مانگ کر کھایا نہیں۔ بہن دیتی تھی، چچی دیتی تھی یا امی دیتی تھی تو لے کر کھا لیتے تھے، لیکن دوبارہ سوال نہیں کرتے تھے، دیا جاتا تھا تو کھاتے تھے ورنہ مانگتے نہیں تھے۔ اور تقویٰ یہ تھا کہ خود ہاتھ سے لے کر نہیں کھاتے تھے۔ شاید ذہن میں یہ رہا ہو کہ باپ کا مال ہے اور اجازت کے بغیر کیسے لے لوں، تو نہ کبھی ہاتھ سے لے کر کھایا اور نہ کبھی کسی سے مانگا۔ ایک دن وہ آیا، حضور مفتی اعظم کی شادی کا وقت، حضور مفتی اعظم کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، چونکہ 18 سال کے بعد حضور مفتی اعظم پیدا ہوئے تھے، حجت الاسلام اور مفتی اعظم کی پیدائش میں 18 سال کا گیپ ہے۔ اعلیٰ حضرت بیٹا چاہتے تھے مشن کے لیے، بہت دعائیں کی تھی، 18 سال تک رات و دن پیر سے دعائیں کرائی، پیر زادوں سے دعا کرائی، مجذوبوں سے دعا کروائی، اولیاء سے دعا کرائی، تب کہیں جا کر 18 سال کے بعد مفتی اعظم ملے۔ اور آپ جانتے ہیں جو بیٹا بہت منت و سماجت سے پیدا ہوتا ہے اس کے بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں، تو مفتی اعظم بڑے لاڈ کے تھے اعلیٰ حضرت کے۔ نکاح ہوا تو
تو 3 دن تک اعلیٰ حضرت نے ولیمہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور زیادہ دن کی اجازت ہوتی تو اتنے دن بھی کرتے, لیکن حضور نے فرمایا کہ ولیمہ 3 دن تک ہے. تو 3 دن تک کہ آپ نے ولیمہ کیا, اور ولیمے میں مہمان آتے رہے, کھاتے رہے, عورتیں بھی آئی, مرد بھی آئے, لوگوں کو بلایا گیا. اعلیٰ حضرت فقیر آدمی نہیں تھے, نذرانوں پہ پلنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت نہیں, مریدوں کے لفافے پہ پلنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت نہیں. وہ جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, وہ لینے والے نہیں تھے بلکہ دینے والے تھے. فتوے پر کوئی فیس دے دیتا تو کہتے تھے کہ یہاں فتوے بیچے نہیں جاتے ہیں, بریلی میں فتوے بکتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, یہ ان کا اخلاص ہے کہ ایک صدی پوری ہو رہی ہے قبر میں جانے کو, آج بھی اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بج رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ترانے گنگنائے جا رہے ہیں, مقالے عرب و عجم میں لکھے جا رہے ہیں, پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی جا رہی ہے. اس لیے کہ جس کا خلوص بارگاہ رسالت میں قبول ہو جاتا ہے, دنیا میں بھی اس کا سکہ چلتا ہے, آخرت میں بھی اس کا سکہ چلے گا. 3 دن تک ولیمہ ہوتا رہا. بہت دور دور سے مہمان بلائے گئے, لوگ ولیمے کا کھانا ایک سے غذائیں کھاتے رہے. مفتی اعظم کی عادت نہیں تھی ہاتھ سے لے کے کھانے کی, اور مانگنا بھی پسند نہیں تھا, کیونکہ اس سنت پر بھی, حالانکہ یہ سنت موقعہ نہیں ہے, لازمی نہیں ہے, یہ حضور کی اپنی شان ہے, حضور کی اپنی حیا ہے, حضور کی اپنی شان غیرت ہے, لیکن حضور مفتی اعظم نے مانگا نہیں. 3 دن تک امی بھی, چچی بھی اور بہن بھی مہمانوں میں مصروف رہے. عجیب سا دولہا ہے یہ, جس کا ولیمہ ساری دنیا کھا رہی, وہ بھوکا ہے. مانگتے نہیں, کیونکہ حضور کی سنت ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے, اور ہاتھ سے لیتے نہیں کہ کسی کی امانت میں خیانت کا خوف ہے. 3 دن تک بھوکے رہے. جب مہمان چلے گئے, بہن کو خیال آیا کہ مصطفیٰ رضا نے کھایا کہ نہیں کھایا, تو ماں سے پوچھا, ماں نے کہا میں نے تو نہیں دیا. چچی سے پوچھو, چچی سے پوچھا, میں نے تو نہیں دیا. بہن سے پوچھا, میں نے تو نہیں دیا. بلا کر کے کہا, مصطفیٰ رضا تم نے کھانا کھایا؟ کہا کہ میری تو عادت نہیں ہاتھ سے لے کے کھانے کی, اور مانگنے کو حیا کے خلاف سمجھتا ہوں, اس لیے مانگا بھی نہیں, ہاتھ سے لے کر بھی نہیں کھایا. آج 3 دن ہو گئے مصطفیٰ رضا بھوکا ہے. متقی بن کر دکھا. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. باتیں بہت سی ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مفتی اعظم کی بارگاہ میں یہ خراج میں ان کے لائق و فائق خلیفہ حضور قاری امانت رسول صاحب کے وسیلے سے پیش کرتا ہوں. گر قبول افتد زہ عز و شرف. میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے جلدی جانا ہے اور مجھے 8 بجے تک کے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, ورنہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی, اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. آپ مجھے معاف فرمائیں کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں بتا سکا, ورنہ میری خود کی طبیعت ہے کہ میں محفل میں اختتام تک بیٹھتا ہوں اور لوگوں سے مل کر جاتا ہوں, اس نیت کے ساتھ کہ آپ مغفرت یافتہ لوگ ہیں, سنی ہیں. آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائیں گے اور ہاتھ میرے ہاتھوں سے مس ہو جائیں گے, تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے میرے ہاتھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اس لیے میں مسافہ کرنے کو پسند کرتا ہوں, اور میری طبیعت ہے, لیکن مجھے میری مجبوری ہے. انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی تو میں آپ کے سامنے وقت. سبحان اللہ. اچھا, یہ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی قاری امانت رسول صاحب قادری برکاتی رضوی نوری حضور مفتی اعظم اور حضور احسن العلماء کے خلیفہ, قطب مدینہ کے بھی خلیفہ ہیں ماشاءاللہ. بلکہ اگر یہ کہوں کہ خلیفہ مشائخ کثیرہ ہیں تو یہ بات کیا بے جا نہیں ہوگی. تو حضرت نے کتاب لکھی کرامات اعلیٰ حضرت, وہ حضور مفتی اعظم, اور دوسری کتاب ہے لاکھوں سلام پر مکمل تضمین لکھی ہے حضور مصطفیٰ جان نے رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. علامہ کوثر نیازی نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں اذان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی نغمہ گونجتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ اردو زبان کا قصیدہ بردہ ہے, جو اللہ نے قصیدہ بردہ کو مقبولیت دی ہے. اردو زبان میں اللہ نے اس قصیدے کو مقبولیت عطا کی ہے. اس زمین پر بہتوں نے لکھا, سب لکھنے والے سر آنکھوں پر ہے, لیکن اس قصیدے کو اللہ نے جو مقبولیت عطا فرمائی ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ مدینہ طیبہ جاؤ, اور اگر مصطفیٰ جان رحمت شروع کرو تو کیا عجمی کیا عربی سبھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے ہیں. یعنی اس قصیدے کو اللہ نے بارگاہ رسالت میں مقبولیت عطا فرمائی ہے. تو یہ لکھا ہے, اور اس کا
اعلیٰ حضرت کے 171 اشعار ماشاءاللہ. ایک صدی کے بعد یہ پہلی تضمین مکمل ہوئی ہے. 171 اشعار پر 171 اشعار پر یہ تضمین مکمل ہوئی ہے اور اس کا صحرا جاتا ہے خلیفہ مفتی اعظم احسن العلماء قطب مدینہ خلیفہ مشائخ کثیرہ کے سر یعنی قاری امانت رسول صاحب کے سر کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اچھا اجرا تو کوئی بزرگ کر دے. میں تو چھوٹا سا بچہ طالب علم ہوں, کسی بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تاکہ کوئی بزرگ آ کر کے اجرا کر دے. بزرگ لوگ یہاں موجود ہیں. جو کام بڑوں کا وہ بڑوں سے اچھا لگتا ہے, بچوں سے اچھا نہیں لگتا. حالانکہ بچہ نہیں سمجھتا. شہزادہ قطبی بلگرام شریف, جی ہاں, سید راشد میاں صاحب قبلہ شہزادہ حضور تحسین ملت حضرت صوفی رضوان. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ شہزادہ قطب بلگرام ماشاءاللہ ہمارے اور شہزادہ تحسین ملت صوفی رضوان میاں صاحب تشریف لاتے ہیں بھی یہاں موجود ہے.